پہلے قعدہ میں درود پڑھ لیا تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا اور آدھا درود شریف پڑھنے کے بعد یاد آیا تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اقصیٰ صاحبہ راول پنڈی سے۔ دیکھیں، اگر 4 سنت جو غیر موقدہ ہیں یا 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو پھر اتحیات کے بعد پورا درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 4 سنتیں موقدہ پڑھی جا رہی ہیں یا 3 رکعت وتر پڑھے جا رہے ہیں یا کوئی بھی فرض نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا اور اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا ایسی نماز میں اور تاخیر ہو گئی، تو پھر ان نمازوں میں حکم یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جو علی ہے نا، ابراہیم سے پہلے علی، اس علی تک اگر کسی نے پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور اتنی تاخیر پر سجدہ سہو اس لیے واجب ہوگا کہ اس بارے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ کتنی تاخیر پر واجب ہوتا ہے، تو اس لیے فقہا کا اختلاف ہوا ہے، تو بہت سارے اقوال ملتے ہیں فقہا کے۔ تو ہمارے نظر میں راجح قول یہ ہے کہ نماز کی جو 3 تسبیحات ہیں نا وہ پورا ایک رکن کے برابر ہوتی ہے، تو ان 3 تسبیحات کے بقدر اگر تاخیر ہو جائے گی تو یہ تاخیر ایک شرعی تاخیر کہلائے گی، جس کو شریعت میں معتبر سمجھا گیا ہے دوسرے مقام پہ، کیونکہ اس سے پورا ایک رکن ادا ہو جاتا ہے۔ تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، اس کے 42 حروف بنتے ہیں، تو یہ 42 حروف اعلیٰ ابراہیم تک بن جاتے ہیں۔ اور بھی اقوال ہیں، ہماری نظر میں راجح قول یہی ہے، تو کوئی کسی بھی قول پر عمل کر لے اس کی نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی، ہماری نظر میں راجح یہی ہے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو کما صلیت علی تک اگر کوئی پہنچ گیا تو یہ اتنی تاخیر ہے کہ اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو کیا حکم ہے؟ 4 رکعت سنت میں تیسری رکعت میں سورت ملانا بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ محمد اسد ربانی بہار سے۔ فرض نماز میں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملائی جاتی، اگر کوئی ملا لے تو بھی کوئی یعنی حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ ملائی جائے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ لیکن سنت میں، وتر میں اور نوافل میں تیسری رکعت میں بھی سورت ملانا واجب ہے۔ اگر نہیں ملائی، رکوع میں اگر یاد آ گیا تو رکوع چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں، سورت ملائیں، دوبارہ رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں، اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا تو پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو اس سے انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی۔ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا حکم۔ بنت فاروق قریشی انڈیا سے، اگر کوئی عورت فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے بغیر رکوع کر لیتی ہے تو کیا اسے نماز دہرانی پڑے گی؟ نہیں جی، نہیں پڑے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کچھ بھی پڑھنا ضروری نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے۔ اتنی دیر کھڑے رہے نا جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا جاتا ہے تو قیام کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ 4 رکعت میں 2 رکعت پر سلام پھیر لیا تو کتنی رکعتیں دہرائیں؟ اگر کوئی 4 رکعت فرض کی نیت باندھے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے تو اسے نماز دوبارہ پوری پڑھنی ہوگی یا صرف 2 رکعت کی نیت باندھ کر مکمل کر لے؟ کاشف صاحب نے اتر پردیش سے پوچھا ہے، یو پی سے، ہمارے آبائی علاقے سے۔ جناب کاشف صاحب، 4 رکعت فرض میں اگر آپ نے 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر لیا، ابھی سینہ آپ کا قبلے سے پھرا نہیں ہے اور آپ نے کسی سے بات چیت کی نہیں ہے، آپ نے صرف تسبیحات پڑھنا شروع کی ہیں یا اللہم انت السلام پڑھا ہے، اور آپ کو یاد آ گیا کہ ارے میری تو 2 رکعتیں باقی ہیں، تو فوراً کھڑے ہو جائیں، دوبارہ نیت نہ باندھیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو کے بقیہ 2 رکعتیں مکمل کر لیں، آپ کی نماز ابھی ٹوٹی نہیں ہے، اور آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چاہے دونوں طرف سلام پھیر لیا ہو، پوری مکمل تسبیحات پڑھ لی ہوں۔ ہاں، اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے، سینہ آپ کا قبلے سے پھر گیا، یا آپ نے گپ شپ شروع کر دی، اور بھائی ہیلو ہائے سناؤ بھائی کیا چل رہا ہے آج کل، میں تو نماز میں تھا، حالات کیسے چل رہے ہیں، تو اس طرح کی گپ شپ آپ کی شروع ہو گئی، یا وسیم بھائی بیٹھے ہوئے تھے ان کی خیریت معلوم کر لی آپ نے، تو اب آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے، اب آپ کو دوبارہ ہی کرنی پڑے گی، یہ 2 نفل ہو گئے آپ کے۔ تو اگر بات چیت نہیں کی ہے، سینہ قبلے سے نہیں پھرا ہے، صرف تسبیحات پڑھی ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو آپ بقیہ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل کر لیں۔ مساجد کے اماموں کے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے، میں بھی چونکہ مسجد میں امام ہوں تو ایسا بہت ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 کے بعد آدمی سلام پھیر لیتا ہے، بھول جاتا ہے وہ، یا 3 رکعتوں کے بعد کسی نے سلام پھیر لیا، نماز 4 رکعت کی تھی، آپ نے 3 کے بعد پھیر لیا، تو امام پر بھی یہی ہے کہ لوگوں نے پیچھے بتایا نا سبحان اللہ الحمدللہ کہا، تو آپ توڑے نہیں نماز، سلام بے شک آپ نے پھیر لیا ہو، آپ فوراً کھڑے ہو جائیں،
کھڑے ہو کر 1 رکعت یا 2 رکعتیں جو باقی ہیں مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، اس طرح نماز ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے فرض کے بارے میں، اور سنت مؤکدہ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اور وطر واجب کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعتوں کی نیت باندھی تھی تو 2 رکعت کے بعد بھی آپ سلام پھیر سکتے ہیں، وہ ویسے ہی جائز ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو بھی ٹھیک ہے، بقیہ 2 پڑھیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور پڑھنی ہے تو نہیں دوبارہ سے شروع کر دیں 2 رکعتیں۔ تو اس میں یہ نہیں ہے جو میں نے یہ تفصیل بتائی، تو اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت کی تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا میں نے بتایا، باقی سنت مؤکدہ اور وطر اور فرض کا جو وہی ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے سوال ہے جی محمد صاحب انڈیا، محمد صاحب کی طرف سے جو انڈیا سے ہیں، کیا نماز میں نیت کے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف امام صاحب کے پیچھے، یا دل میں ہی پتہ ہو کہ آپ 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ہوگا؟ دیکھیں یہ کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور اس امام کے پیچھے، تو منہ تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے تو نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی نیت ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ کہ امام کے پیچھے میں دل میں اتنا ارادہ کافی ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوں، اب اکیلا نہیں پڑھ رہا۔ بعض دفعہ انسان صف میں کھڑا ہوتا ہے اپنی نیت باندھ لیتا ہے، تو دل میں بس اتنا ارادہ ہوتا ہی ہے جب آپ صف میں کھڑے ہیں تو اور کیا کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اپنی نماز تھوڑی پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت لغو ہے۔ آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں اور آپ نیت یہ کریں میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی فجر کے 2 ہی ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے پہلے سے 2 رکعت متعین ہے، آپ کے 4 کہنے سے وہ فرق نہیں پڑے گا۔ ظہر میں آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں ظہر کی 2 رکعت پڑھ رہا ہوں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہیں، 2 ہوتی نہیں ہیں۔ سفر میں آپ نے 2 پڑھنی ہے، اگر آپ نے یہ نیت کر لی میں 4 پڑھ رہا ہوں تو بھی 2 ہی پڑھنی پڑیں گی اور نماز ہو جائے گی، کیونکہ سفر میں اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے۔ تو صرف اتنی نیت کرنی ہے کہ ظہر ہے یا عصر ہے، کیونکہ ظہر میں آپ کے پاس یہ بھی آپشن تھا کہ آپ پچھلی کوئی قضا پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ سنت پڑھ لیں، یہ بھی آپشن تھا کہ فرض پڑھ لیں، تو یہ 3 آپشن تھے آپ کے پاس، تو ان میں سے ایک کو آپ نے خود متعین کرنا ہے کہ فرض پڑھ رہا ہوں یا سنتیں۔ نمبر 2، ظہر پڑھ رہا ہوں یا پچھلی کوئی قضا پڑھ رہا ہوں۔ تو جب آپ نے یہ نیت کر لی کہ نہیں جی ظہر ہے، تو 4 رکعتیں 2 رکعتیں یہ لغو کام ہو جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنی نیت کہ ظہر ہے اور فرض ہے، بس۔ یعنی فرض سے میری مراد کہ ظہر ہے، آج کی ظہر ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ فرض ہے، کیونکہ ظہر تو ہے ہی فرض، تو سنت نہیں ہے۔ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو دل میں یہ نیت ہو کہ یہ ظہر میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں فرض نہیں پڑھ رہا، تو بس اتنا، یہ اتنی کافی ہے۔ آج کل نیتوں میں بہت زیادہ غلو ہونے لگا ہے، کیونکہ اگر ماں باپ کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، تو اللہ کے سب سے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہوا نا، اس نے بتایا کہ سب سے پہلے تو 5 نمازیں ہیں بھائی، ہم اگر اللہ کو مانیں تو اللہ سے ریلیشن تو ہو، تو یہ اسلام ہے جو ہمیں 5 دفعہ مسجد میں لے کر آتا، اور لاتا کتنے بہترین اسٹائل کے ساتھ ہے، کیسے بہترین انداز کے ساتھ لاتا ہے اسلام۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خام خواہ کی قربانی دلوائی جاتی کہ 5 دفعہ تم نے الٹے لٹکنا ہے تاکہ پتہ چل جائے تمہارا اللہ سے کیا ہے، ریلیشن ہے، تو یہ بھی تو قربانی ہوتی کہ نہیں ہوتی، لوگ دلوا رہے ہوتے ہیں۔ فوج میں نا، جب ہم جو NCC کی ٹریننگ کی ہے نا کالج میں، تو وہ فوجی صوبیدار ہمیں ٹریننگ دیتے تھے، تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آفیسر ہوں، بعض دفعہ خام خواہ میں ڈنڈ پہ لو بیٹھ، چلو بھائی، فوجیوں میں ہوتا ہے نا تاکہ آفس کے آرڈر کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اب ڈنڈ پیل رہے ہیں، ہمیں پتا تھا بھائی یہ ڈپس لگانے پڑیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے جب کھڑے ہو کر دوبارہ لگاؤ، تو یہ سکھایا جاتا ہے فوجیوں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ میاں ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بس الٹے لٹک جاؤ، ٹھیک ہے نا، 5 ٹائم قربانی دلوائی ہے، لیکن ایسے طریقے سے دلوائی ہے کہ اس میں ہمیں روحانی سکون ملے، اس میں ہمارا اللہ سے ریلیشن قائم ہو، اس میں ہمیں لطف اور مزہ آئے، ہماری دنیا بھی سدھر جائے۔ اس سے ہمیں حکم دیا سب سے پہلے فجر کی نماز رکھی تاکہ مسلمان صبح دیر سے اٹھنے والی قوم نہ بنے۔ اللہ میاں یہ بھی کر سکتے تھے کہ پہلی نماز 11 بجے، دوسری نماز شام 3:30 بجے، 4-5 نمازیں ایسے کر دیتے۔ جہلم والی سرکار نے تو کر دی، فجر رکھی ہے اور ظہر کے بارے میں بولا ہے کہ عصر سے 20 منٹ پہلے آپ ظہر عصر پڑھ لیں اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء بھی اکٹھی پڑھ لیں۔ تو یہ عملی طور پر 2 نمازیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 نمازوں کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام مصروفیات کو دوبارہ سے فارغ کر کے نماز کے لیے آنا۔ ظہر میں آپ سارے کام چھوڑ کے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عصر میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر مغرب میں الگ سے آتے ہو، پھر واپس چلے جاتے ہو، پھر عشاء میں الگ سے آتے ہو۔ یہ 5 دفعہ قربانی دلوائی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح سے نمازیں اکٹھی کرنے کا اسلام میں حکم ہوتا تو 3 دفعہ قربانی ہوتی، 5 دفعہ قربانی نہیں ہوتی۔
देखो हम जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़ते हैं और 4 फर्ज पढ़ते हैं, उन सुन्नतें पढ़ने में कोई कुर्बानी होती है हमें? इसलिए कि तो नमाज के लिए आए हुए ही है ना। तो अगर हम 4 फर्ज के साथ 4 असर भी पढ़ ले तो असर की कुर्बानी थोड़ी ही फिर ये। तो 5 नमाजों का मतलब ही 5 टाइम पे आना है। इसमें शॉपिंग वॉपिंग ही तो रुकावट बनती है, और आपने शॉपिंग के लिए कह दिया अहले हदीस। हालांकि अहले हदीस ये मानते नहीं है, लेकिन ये इसकी आदत है जेहलम वाली सरकार की कि किसी भी मसलक में कोई भी उल्टा फतवा दे रहा होगा ना तो उस उल्टे मौलवी को लाके हाईलाइट करके मसलक को बदनाम करना। तो एक अहले हदीस का वो चलाया कि एक अहले हदीस कहते हैं कि मैं जब 12:30 बजे शॉपिंग के लिए जाता हूं ना अपनी बीवी को लेके, तो 12:30 बजे जोहर के साथ क्या पढ़ लेता हूं। ये जेहलम वाली सरकार का क्लिप मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि 12:30 या 12 बजे जैसे ही जोहर का वक्त दाखिल हुआ तो जोहर के साथ फौरन क्या पढ़ लेता हूं, असर। हालांकि कुरान में सूरह नूर में अल्लाह क्या कहते हैं, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस्सलाह। मस्जिदों में ऐसे लोग होते हैं कि उनको तिजारत अल्लाह की याद और नमाज से गाफिल नहीं करती, बिजनेस ही अल्लाह की याद। और अल्लाह फरमाते हैं मस्जिदों में होते हैं। पता चलता है कि कहां आगे पढ़नी होती है, जमात से भी और अपने टाइम पे भी। और उसी शॉपिंग को आपने जरिया बना लिया 2 नमाजें इकट्ठी करने का, असर गोल कर दिया आपने। ये है तफक्को और बसीरत, समझते हो। और उस नमाज का अजर खराब किया है जिसकी सबसे ज्यादा ताकीद कुरान बयान कर रहा है। तो खैर, तो कैसा रिलेशन है, जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं। सबसे पहले अल्लाह क्या कहता है, मुसलमान अपने मुस्लिम होना साबित करने के लिए कि मेरा अल्लाह से रिलेशन है, अल्लाह ने कहा कि 5 टाइम नमाज पढ़नी पड़ेगी। और ये 5 टाइम नमाज क्यों रखी है पता है आपको? क्योंकि वक्त में बहुत बड़ी तब्दीली। अल्लाह कहते हैं जब भी इस कायनात में बड़ी तब्दीली होगी तो सबसे पहले मेरे सामने सजदा करोगे, उसके बाद अपने कामों में लगो। तभी तो कुरान कहता है अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैल, नमाजों को कायम करो दुलूके शम्स, सूरज ढलकने के वक्त, इला गसक़िल लैल, और रातों के अंधेरों में। तो गसक़िल लैल में 2 नमाजें आ गई, मगरिब और इशा। ये दोनों रात की नमाजें हैं, लेकिन इन दोनों के औकात में बड़ा फर्क होता है। मगरिब में फुल अंधेरा नहीं होता लेकिन रोशनी भी नहीं होती, बहुत ज्यादा वक्त में तगय्युर हो जाता है। और गसकुल जो है लैल जब इंतहाई दर्जे की होती है तो वो इशा का वक्त जब बिल्कुल क्या हो जाता है, अंधेरा। आगे अल्लाह कहते हैं वक़ुरआन अल फजरी, और फिर फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट टाइम होता है। मगरिब का वक्त बाकी औकात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सूरज ढल गया, गुरूब हो गया, लेकिन अभी रोशनी है, अंधेरा शुरू नहीं हुआ। फिर घुप अंधेरा हो गया। ये क्या है? ये बड़ा तगय्युर हो रहा है जमीन के अंदर। तगय्युर समझते हो, तब्दीली, चेंजिंग, आसान लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ी चेंजिंग आ रही है टाइमिंग में, और इससे इंसान के जज्बात में और एहसासात में बड़ा फर्क पड़ता है। जोहर का तो फजर का वक्त बिल्कुल डिफरेंट है, अभी दिन तुलू होने वाला है। फिर सूरज होते होते जब ढलकता है ना, बिल्कुल बुलंदी पे पहुंच के तेज तपती हुई धूप होती है, जिसको अल्लाह दुलू के शम्स कह रहे हैं। दुलू कहते हैं ढलकना। तो सूरज का जो ढलकना है ना, बुलंदी पे जाके लुढ़कना नीचे, इसको क्या कहते हैं? इसमें अल्लाह ने 2 नमाजों का जिक्र कर दिया, जोहर और असर। इसलिए कि दुलूक जो मोतद भी होता है, गाड़ी उर्दू फिर इस्तेमाल कर रहा हूं, मोतद भी काबिल जिक्र दुलूक, वो एक असर में होता है, एक जोहर में होता है। मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड करवाया था ना आकिब सईद को कि 5 नमाजें अपने टाइम पर हैं, और ये कुरान की ईसाई से साबित है कि नमाजों के 5 टाइम है, 3 टाइम की नमाजें कुरान में नहीं है। तो उस पर मैंने कहा था कि दुलू के शम्स है ना, सूरज का ढलकना, तो मोतद भी ढलकना, काबिल जिक्र ढलकना एक जोहर के वक्त होता है, एक असर के वक्त। क्योंकि असर के वक्त 45 पे आ जाता है और जोहर के वक्त बुलंदी पे जाके ढलकता है। तो उसके नीचे के लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि अगर कुरान का ये मतलब है ढलकने के वक्त, तो फिर तो हर वक्त सूरज ढलक रहा है। समझ में आया पागल किसे कहते हैं? ये है मुज्तहिदीन, यानी उनका दावा ये था कि 3 वक्त है नमाज के कुरान में, जोहर है और इशा है और फजर है। तो 3 वक्त से ये साबित करना चाहते हैं कि जोहर असर मिला के पढ़ लो और मगरिब इशा मिला के पढ़ लो। असल में 3 टाइम है, ये गलत है। दुलूक शम्स का लफ्ज है कुरान में, और दुलूक से मुतलक दुलूक मुराद है, और मुतलक से फर्द कामिल मुराद होता है। जो मोतद भी, देखो फर्द कामिल को मैं मिसाल से समझाता हूँ। पहले मैं ये जिन्होंने एतराज किया ना उटपटांग किस्म का, इनके एतराज का जवाब दूं। ये कहते हैं हर वक्त, वाकई हर वक्त तो दुलूक हो रहा है, लेकिन इसका तो कोई भी कायल नहीं है। ऐसा तो 1 करोड़ नमाजें हो जाएंगी। अबे सूरज बुलंदी पे जाके जब तक पूरा गुरूब नहीं होता तो हर सेकंड ढलक ही रहा है ना, तो क्या हर सेकंड में नमाज पढ़ेंगे? तो जाहिर है कुरान वो बात करेगा जो इंसानों के फहम के मुताबिक होंगी। तो इससे साफ पता चलता है वो ढलकना मुराद है जो काबिले जिक्र ढलकना हो। तो काबिले जिक्र ढलकना, जिसको इस्तिलाह में कहते हैं मुअतद बिही ढलकान, वो जब है जब बुलंदी पे जाके पहली दफा ढलकना शुरू हो और फिर 45 के जाविये पे आ जाए। इससे ज्यादा ढलकान वाली नमाज हदीस से साबित भी नहीं है।
نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو مطلق سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں چائے لے کر آؤ, آپ برف ڈال کے ٹھنڈی چائے لے آئے, میں کہوں گا یہ کیا لے آیا, آپ کہیں آپ نے بولا تھا گرم چائے لاؤ. میں بولوں گا جب میں نے چائے کا لفظ مطلق بولا ہے, اس کے ساتھ کوئی گرم یا ٹھنڈے کی قید نہیں لگائی, تو اس سے فرد کامل ہی مراد ہوتا ہے. کامل فرد چائے کا کیا ہے؟ کامل درجے کی چائے کیا ہے؟ جو گرم ہوتی ہے, درمیانی درجے کا میٹھا ہوتا ہے اور مناسب سی پتی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا چائے لے کر آؤ, آپ 6 چمچ زہر بنا کے نا پتیوں کے ڈال کے لے آئے, اور سب میں نے کہا یہ کیا لے کر آیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ بول رہے ہیں چائے. میں کہا بھائی تو زہر بنا دی, تو آپ بولو آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا نارمل چائے, آپ نے تو چائے بولا تھا, تو چائے میں تو کوئی بھی چائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ چیزیں اصول فقہ میں پڑھی جاتی ہیں جو آج کل کے اسکالرز نے نہیں پڑھی, تبھی قرآن و حدیث کا مطلب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل, یہ اصول فقہ کا مسئلہ ہے اور لغت کا بھی مسئلہ ہے. قاعدہ ہے, ضابطہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ علی الاطلاق بغیر کسی قید کے بولا جائے گا تو فرد کامل مراد ہوتا. اکمل نہیں, اکمل کا مطلب بہت اوپر کی زعفران والی چائے, نہ, فرد کامل جو ناقص نہ ہو. زعفران والی چائے لے آؤ گے پھر بھی برا لگے گا. آپ بولو گے بھائی مفتی صاحب آپ نے چائے بولا تھا اور کہا تھا کہ فرد کامل مراد ہوتا ہے, تو میں اس میں زعفران ڈال کے لے آیا. میں پتہ نہیں زعفران پیوں نہیں پیوں یار, تو کیا کر کے لے آیا؟ میں تو کامل نہیں, میں تو اکمل. تو میں بولوں گا قاعدہ یہ ہے کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو نارمل جو کامل ناقص نہ ہو, اکمل مراد نہیں ہوتا اس سے. سمجھتے ہو؟ تو یہ قاعدے قرآن و سنت پہ بھی جاری ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے بھی تو کلام کیا ہے نا, نبی نے بھی تو کلام کیا ہے, تو نبی کے کلام میں بھی وہی لغت کے قاعدے چلیں گے جو عام قاعدے ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اب دیکھو قرآن کہہ رہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے کے وقت. تو ڈھلکنے سے فرد کامل جو کامل درجے کا ڈھلکنا ہے, تو کامل درجے کا ڈھلکنا ایک جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلکنا شروع ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈھلکنا, پہلی دفعہ جب ڈھلکنا. اور دوسرا جب 45 کے زاویے پر جو عصر کے قریب کا ٹائم ہے جس میں سورج میں تغیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو یہ ڈھلکنا ہے. تو اب جب بھی زمین میں کوئی نیا ٹائم داخل ہوتا ہے نا, تو اللہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر. تبھی علماء نے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں نا, یہی نماز کا سبب ہے. سمجھتے ہو؟ اللہ میاں نے نمازوں کے اوقات کو نماز کا سبب بنا دیا. اب اس بات کو بھی سمجھو, اصل میں نماز کا سبب ہے اللہ کے احسانات. نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کا اصل سبب کیا ہے؟ اللہ کے احسانات. اب اللہ کے احسانات تو 24 گھنٹے ہیں, تو کیا 24 گھنٹے پڑھتے رہیں؟ ظاہر ہے اس میں حرج ہے. تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ اللہ میاں نے بولا دیکھو شریعت کا ایک اصول ہے. ابھی کیا تمہیں پورا اصول فقہ بیٹھا کے سمجھاؤں میں, لیکن کیا کریں, سمجھائے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو شریعت کا اور کامن سینس کا بھی ایک اصول کہ جب کسی, پہلے میں مشکل اردو میں سمجھاتا ہوں پھر ایکسپلین کروں. جب کسی حکم کا مدار حقیقت کسی حقیقی سبب پہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا نا, تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. مشکل ہے مجھے پتا ہے, آسان کر کے سمجھا. دیکھو ہم جو سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, اس کی اصل وجہ ہے مشقت. کیوں ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ بھائی ٹینشن ہے سفر میں. اللہ نے نماز کیا کر دی کہ بھئی سفر میں آدمی ایسے راحت میں نہیں ہوتا جیسے گھر میں ہوتا ہے نا. تو اللہ میاں نے کیا حکم دیا کہ بھئی کتنی پڑھنی ہے؟ 2 پڑھنی ہے. تو اصل جو وجہ ہے نا سفر میں 4 کی 2 جو اللہ نے کر دی ہیں, اس لیے کہ سفر میں آدمی اتنی خوشی اور راحت میں نہیں ہوتا بلکہ تھوڑی سی ٹینشن میں ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ ٹینشن ہی پر حکم کا مدار ہے, تو یہ ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ ہم سوچتے رہتے پتہ نہیں مجھے سفر میں ٹینشن ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. بعض دفعہ لوگ سفر میں گھر کی نسبت زیادہ خوش ہوتے ہیں. آپ جا رہے ہو جہاز میں یا ٹرین میں, بڑا مزہ آ رہا ہے, آدمی کو یار اللہ میاں نے تو کہا تھا ٹینشن کی, اب تو ٹینشن نہیں ہو رہی. تو وہمی تو ویسے ہی بڑھ جاتا وہمیوں کا پروگرام نا. وہ تو سارا جو 6 گھنٹے جس کا وضو نہیں ہوتا وہ یہ کیسے سوچے گا کہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. پھر اگر ہو رہی ہے تو کتنے کلو ٹینشن ہو رہی ہے. بعض دفعہ ہو رہی ہے لیکن آدمی کہتا ہے یار اتنی تو مجھے گھر میں بھی ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے نہیں ہوتی ہے. تو اسلام ان بکھیڑوں سے نکال کے اللہ میاں نے کیا کیا, بھائی سفر سبب ہے ٹینشن کا اور ٹینشن سبب ہے نماز کا. تو اصل سبب تو ٹینشن ہے, لیکن اگر ٹینشن پہ میں نے ڈال دیا نا مدار, تو یہ ٹینشن کم نہیں ہوگی بڑھے گی. لہذا سفر پہ ڈال دیا میں نے. اب سفر ہوگا تو چھوڑ دو, ٹینشن ہے یا نہیں وہ 2 پڑھا کرو. نہیں ہے بات میرا خیال ہے. تو یہ ٹینشن سے بچانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا اب سفر میں چاہے انجوائے بھی کر رہا ہوں نا آدمی, تو بھی ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 2 پڑھتے ہیں. اور مقام پہ جتنی مرضی ٹینشن میں ہوں پھر بھی پوری 4 پڑھتے ہیں. تو یہ اصول, اور یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا کیا, اللہ میاں نے فرمایا اصل میں تو تم پہ نماز فرض ہے اس لیے کہ میرے احسانات تم پر بہت ہیں. اب وہ احسانات تو ہر وقت بولو ہوتے رہتے ہیں. اب ہر وقت احسانات ہیں تو اب ہر وقت پڑھتے رہے نماز, وہ تو ناممکن ہے. تو اللہ میاں نے کہا کہ بھائی دیکھو
اللہ کے احسانات میں جو تجدد ہوتا ہے نا، جدت آتی ہے، وہ ٹائم کے لحاظ سے آتی ہے۔ نماز میں پہلی رکعت میں سورہ ناس کے بعد کیا پڑھیں؟ سورہ ناس ہی پڑھ لیں دوبارہ تاکہ ترتیب خراب نہ ہو، لیکن اگر کسی نے سورہ فلق بھی پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ ناس اگر پہلی رکعت میں پڑھ لی تو دوسری میں بھی پھر سورہ ناس ہی کا تکرار کریں۔ کہ اسلام نے اللہ کے حق بھی بیان کیا اور ایسے خاندانی طریقے سے بیان کیا ہے نا کہ دنیا میں کسی کے پاس خدا کے حقوق پر بھی ایسا پیغام بولے نہیں۔ اس نے بتایا کہ 5 قسم کی عبادتیں، 5 قسم کے کام ایسے ہیں جو اللہ کے بندوں پر فرض ہیں، خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کے۔ نمبر 1 نماز۔ آپ مجھے بتاؤ نماز جیسی عبادت آپ کو دنیا میں کسی مذہب میں نظر آتی ہے کیا؟ جس میں آپ دانت صاف کریں، لباس کو پاک کریں، ٹائمنگ بھی کتنی بہترین، صبح صبح آپ اٹھیں، جس بہانے مسلمان کو صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ میڈیکلی دیکھا جائے کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اس کے اوپر؟ نماز کا ٹائم ایسا رکھا ہے جو میڈیکلی انسان کی صحت سے میچ، بولو نا، نہیں کرتا۔ کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے، بلکہ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یار سب سے بہترین ٹائم صبح اٹھنے کا کون سا ہے؟ صبح کا، اور تہجد میں اٹھے تو اور اچھا ہے۔ اسلام نے اگر رات کو 2 بجے یا 2:30 بجے نماز رکھی ہوتی، بہت سے ڈاکٹروں کو اشکال ہو سکتا تھا، بھئی یہ ٹائم ایسا رکھا ہے تو گہری نیند کا ٹائم ہے، تو صحتیں برباد اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو۔ ٹائم ایسا رکھا گیا ہے جو ہماری نیچر اور فطرت سے میچ کرتا، طریقہ ایسا رکھا گیا ہے، وضو کرو، دانت صاف کرو، طہارت حاصل کرو، یہ غسل، تو یہ تمام جو پورا پروسیس ہے، اس سے بہتر پروسیس عبادت کا کوئی لا سکتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ دوسرا حکم دیا نماز کے بعد زکوٰۃ کا، ہے یہ مخلوق کے لیے، لیکن اس کو حق کس کا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ کا۔ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لی جائے گی اور اسی قوم میں غریبوں پہ تقسیم کر دی جائے گی۔ اتنا بہترین نظام زکوٰۃ کا رکھا۔ ٹیکس کا نظام اور زکوٰۃ کو ذرا آپ کمپیئر کریں، ٹیکس ہر چیز پہ گورنمنٹ لیتی ہے، اللہ میاں جو ہم سے زکوٰۃ کے نام پہ ٹیکس لیتے ہیں، نا نا نا، غریبوں سے تو ہے ہی نہیں، غریبوں سے وہ ٹیکس بولو نہیں لیا، درمیانے طبقے سے بھی نہیں ہے۔ 3 قسم کے طبقے ہیں اسلام میں، ایک مالدار جن سے زکوٰۃ لی جاتی ہے، دوسرا غریب جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، تیسرا درمیانی طبقہ کہ نہ لی جائے گی اور نہ ان کو دی جائے گی، نہ یہ غریبوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ زکوٰۃ لے لیں اور نہ اتنے مالدار ہیں کہ ان سے زکوٰۃ لی جائے۔ پھر جن مالداروں سے لی جاتی ہے اس میں کتنی آسانی رکھ دی، اس مال میں لی جاتی ہے جو بڑھنے والے اموال ہیں، آپ کے استعمال کی چیزوں پہ زکوٰۃ، کیونکہ گاڑی ایسے نہیں ہے 1 سے 2 ہو جائے گی، گھر ایسا نہیں ہے آپ رہ رہے ہو تو 1 سے 2 ہو جائے گا، تجارتی مال پہ جو بیچنے کے لیے خریدا ہو، جو چیزیں بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں وہ 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، تو اللہ نے کہا ان میں گروتھ ہے، لہذا ان میں سال میں صرف ایک دفعہ 2.5% تم نے میرا حق مجھے دینا ہے، اور دینا کس کو ہے؟ غریبوں پہ خرچ کر دینا۔ تو آپ بتاؤ اس سے زیادہ بہترین کوئی نظام مالیات کا نظام ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا اللہ نے کیا حکم دیا؟ صوم رمضان۔ پہلا جو تھا وہ تو توحید ہے، جو 5 ارکان میں سے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی ریاست ایسی ریاست نہیں ہے جو کہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں رہ کے 2 ریاستوں کے قائم ہیں۔ تو پہلی تو ابتدائی توحید سے ہوتی ہے نا کہ جب ایک ہے تو خدا کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، اسی کی مان کے چلنا ہے۔ چوتھا حکم اسلام نے دیا ہے رمضان کا۔ چوتھا حکم کیا دیا ہے؟ رمضان، جس کے استقبال پر آج میں نے بیان کرنا تھا، لیکن میرے بیانات میں ہمیشہ تمہید لمبی ہوتی ہے اور ٹاپک پر بات کم ہوتی ہے، کیونکہ اس تمہید کے بغیر میں اگر ٹاپک پر بات کروں گا نا تو وہ 5 منٹ کی بات بھی کوئی 5 گھنٹے میں بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور جب تمہید لمبی ہو جاتی ہے تو پھر وہ 5 منٹ کی بات بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں سمجھ میں آ جائے۔ تو انہی میں سے اللہ میاں نے ایک حکم یہ بھی دیا ہے کہ میرے جو مجھے مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، اس کائنات کا بنانے والا میں ہوں، تو یہ خالی پیلی کے دعوے میں قبول نہیں کروں گا، کچھ کر کے دکھانا پڑے گا جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی تم مجھے مانتے ہو۔ آپ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کریں تو فری پھوکٹ کے دعوے آج کل چلتے ہیں، آپ بیگم سے کہیں مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ بیگم، میں بس مفتی طارق مسعود کے اتنی دفعہ بیان سن چکا ہوں پھر بھی مجھے کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا کیونکہ مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے۔ بار بار آپ یہ دعویٰ کرو، وہ کہے چلے جی آپ مجھے آج پیزا کھلا دیں،
چلیں آج باہر ہوٹل پہ چلتے ہیں, آپ کیا ہے پیسے نہیں ہے, یہ ٹینشن, ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. روزانہ یہ دعوے کرتے ہو, لیکن اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے روکڑا آپ کی جیب سے کبھی بھی نہیں نکلتا. تو ایک دن غصے میں آ جائے گی نا کہ کچھ اور بول دیا کرو, یہ محبت کے دعوے یہی ہوگا نا, یہ دعوے شاوے نہ کیا کرو. تو غیر مسلم بھی خدا کو مانتے ہیں بہت سارے لوگ, خدا ہے, بنایا ہے, کیا کرے, بنایا ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں کرو, کرنا وہی ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے ماننے کو میں مانتا نہیں. لہذا اللہ نے 5 ٹائم نماز رکھ دی ہے, وہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اللہ میاں نے زکوٰۃ رکھ دی سال میں 1 دفعہ. اللہ میاں نے رمضان کے بولو روزے رکھے, کہ یہ ثبوت دینے کے لیے نا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں. آپ کو 1 مہینہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. اس میں یہ چھوٹ رکھ دی کہ بیمار اور مسافر اس سے کیا ہیں, مستثنی. یہ بھی نیچرل ہے, ورنہ بیماروں کے لیے کتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے رمضان کا روزہ, کتنی بڑی ٹینشن بن جاتی ہے. تو وہ دو کو کیا کر دیا کہ خارج کر دیا, آسان رکھا اس نے. لیکن خوب سمجھ لیں اللہ کے احکام آسان تو ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوئی. مثال کے طور پر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا آپ کو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یار چلو وضو کے لیے پانی جب ہے ہی نہیں تو تیمم میں 2 دفعہ ہاتھ ہی مٹی میں مارنا ہے, چھوڑو ایسے ہی نماز پڑھ لو. آپ کچھ بھی کریں گے ایسے نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یار چلو چھوڑ دو, آج چھوڑنے کا آپشن بھی نہیں. یعنی یہ تو کر دیا سفر میں 2 رکعتیں پڑھ لیں آپ, لیکن چھوڑنے کا آپشن نہیں رکھا. چھوڑنے کے تو یہ میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہو تو نماز کے ٹائم پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. طریقہ بدل دیا کہ گھوڑے پہ سوار ہو تو وہی سواری پہ پڑھ لو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے احکام میں آسانی ہے جتنی اللہ نے ڈال دی, اس کے بعد نو کا آپشن آپ کے پاس نہیں رہتا. ہمارے ہاں بہت سے لوگ رمضان میں یہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ نے مسافروں کو چھوٹ دے دی ہے, بیماروں کو چھوٹ دے دی ہے, اس سے خود یہ نتیجہ نکالنے لگتے ہیں اس کا مطلب اللہ بڑا غفور رحیم ہے, کوئی ٹینشن ہو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ. نا 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 نا, سفر اور بیماری کے علاوہ اب چھوڑنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں. شدید ترین گرمی ہے, نہیں چھوڑ سکتے. آپ مزدور ہیں, آپ نے دوپہر گرمی میں کنواں کھودنا ہے تو بھی آپ رمضان کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ اس عذر کو عذر مانا نہیں گیا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے, گرمی کے روزوں میں خاص طور پہ زیادہ پوچھا کرتے تھے کہ ایک مزدور دوپہر کو کدال چلاتا ہے, کنواں کھودتا ہے, وہ تو ناممکن ہے کہ رکھے وہ روزہ, وہ تو مر جائے گا پیاس سے. میں اس سے کہتا تھا بھائی یہ چونکہ میرا مذہب میں بنائے با دین تو ہے نہیں, ہوتا تو اسمبلیوں میں تو قانون ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ تھوڑی پبلک کو ٹینشن ہو رہی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئیں, انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے ایک ایسے الفاظ بولے جس سے زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے, حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا, زہار جسے کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, طلاق ہو گئی ہے, بیوی حرام ہو گئی ہے نا. تو وہ عورت اللہ سے دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی, دعائیں مانگتی رہی. آسمان سے وحی نازل ہوئی کہ ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی بلکہ کفارہ دینے سے کفارہ دے دیں گے تو نکاح ان کا باقی ہے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو یہ نہیں کہا میں مشورہ کر کے قانون چینج کر دیتا ہوں, تمہاری ٹینشن مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تو میں صحابہ کو بلاتا ہوں, ایسا کرتے ہیں ہم کچھ اس پہ غور و فکر کر کے سوسائٹی کے حساب سے اس کو ذرا طلاق کے حکام میں کچھ چینجنگ لے آیا. نا 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 نا, اللہ میاں نہیں چینج کر دیا تو ہو گیا, خود سے نہیں ہوتا. تو خوب سمجھ لیں مفتی کا کام لوگوں کو اللہ کا قانون بتانا ہے, سوسائٹی کے حساب سے چینج کر کے اس کو ایسا بنا دینا کہ اس میں سوسائٹی اس کو قبول کر لے. یہ مولانا صاحب کے بولے نا, یہ نہیں بس میں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا 3 طلاقیں دے کے بہت پوچھ رہے تھے, کوئی گنجائش نہیں. بھائی ہمیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں, بلک رہے ہوتے ہیں, بھائی ہمارا تو ہم تو پیغام پہنچا دیں گے, اللہ میاں نے جب آپشن رکھا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. آپ ابھی اللہ میاں سے جا کے لڑ لینا قیامت کے دن. تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اسلام نے نا روزہ چھوڑنے کا آپشن بیمار اور مریض کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھا. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مزدور بیچارہ کیا کرے, تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اسلامی قانون میں یہ ملتا ہے کہ مزدور اگر صحت مند ہے, سفر میں نہیں ہے, تو ملازمت تو سب کی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے نا. کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے جاب کرے گا, کوئی جناب گڑھا کھودے گا. تو اب ایسا کوئی اسلام نے معیار نہیں رکھا کہ جس کو 1 گھنٹہ مزدوری کرنی ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, جس کو 2 گھنٹے کرنی ہے یا آدھے گھنٹے کرنی ہے وہ نہیں. یہ ایسا ہی کچھ نہیں ہے, سب کے لیے برابر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ روزہ وہ رکھے, اور اگر حالت غیر ہو جائے روزہ رکھ کے, ناقابل برداشت حالت ہو جائے تو پھر توڑنے کی اجازت ہے, بیمار ہونے کا خطرہ ہو. کیونکہ جیسے بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ایسے ہی بیماری کے خوف میں آپ کو روزہ توڑنے کی بھی بولے نا بھائی اجازت. جیسے شوگر کے پیشنٹ نے روزہ رکھ لیا, بعد میں دیکھا شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے, حالت خراب ہو رہی ہے, تو روزہ وہ توڑ
سکتا ہے. تو اب یہ شوگر کے ساتھ خاص نہیں ہے. مزدور کو اگر یہ خطرہ ہو گیا کہ مجھے پیاس اور اتنی زیادہ لگ رہی ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گا یا خدا نخواستہ مر جاؤں گا یا میرے شوگر لیول ڈاؤن ہوگا جس سے کوئی بھی بیماری ہونے کا خطرہ ہے, تو جب اس کا یہ خیال ہو اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا, روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے, کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا آپ کو. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے, اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا, یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو سکتا. ایک دور تک ہم سنتے رہے, میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی دیر میں نا کچھ کھانا چاہیے, ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, میرا پیٹ خراب ہے, انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں 2 ہونے والے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں, پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے, کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا, جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے, ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں, بک رہتا ہوں عشیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں, اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات بتاؤں, انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں. ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا, پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو. تو چائے پیئے, میں بھی پیتا ہوں, میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ, پیئے نہ پیئے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا. 2 ٹائم کا کھانا ہے. اب سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو, تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم. واللہ عالم, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ, خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں, زیادہ ہی ہے نا میرا خیال. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں, ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھیے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے, کتنی غربت ہو جائے, ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے, پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے, کھا کے مرنے والوں کا ریشو. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا اس میں روحانی قوت بعد میں ہے, ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکوٰۃ پیسہ ہے, باڈی کی زکوٰۃ کیا ہے, بولیں روزہ. جیسے مال کی زکوٰۃ دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے, تو اسی طرح باڈی کی زکوٰۃ سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے, روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے, روحانی فائدہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے, لعلکم تتقون, اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے
کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے، پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے، وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولنتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں، جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہیں ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی، اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی، وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا، جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا، اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو، لوگوں کو کارڈ چھپاؤ، لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا، 4 بجے بھی ہو جاتا ہے، لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کیا چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ولیمہ ہے اور ٹائم کیا ہے صبح؟ تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، ہم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر دینا یہ ممکن نہیں تھا. ایسا آرگنائز ہونا ممکن ہی نہیں تھا. تو رمضان خود اسلام کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اب آخری بات یہ کہ اللہ نے ہمیں ہماری خواہشات پہ جو کنٹرول کروایا ہے رمضان میں، اس کی حکمت اللہ نے بیان کی تاکہ تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم رمضان سے پہلے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد بھی بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہوتے ہیں. 1.001% بھی ہم میں چینجنگ نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رمضان کو رمضان سمجھ کے اور اس کی حکمتوں کو سامنے رکھ کے گزارتے نہیں. تو اس رمضان میں میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ٹریننگ کی نیت سے انشاءاللہ اس رمضان کو گزاریں گے. ہم کہیں گے اے اللہ جو چیزیں حلال تھیں اور انتہائی مرغوب تھیں، ہم جب تیری خاطر اس کو چھوڑ رہے ہیں تو ہم یہ پریکٹس اس نیت سے کر رہے ہیں تاکہ جو چیزیں حرام ہیں اور ان کا چھوڑنا روٹی چھوڑنے سے آسان بھی ہے، ہم پورے سال ان حرام چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کریں گے. اس نیت سے رمضان آپ گزاریں گے تو انشاءاللہ رمضان آپ کی زندگی میں چینجنگ لے کر آئے گا. اور اگر یہ نیت نہیں کریں گے تو روزے تو آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن جو روزوں کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. کولیسٹرول کم نہیں ہوگا، باقی مقصد کہاں سے حاصل ہوں گے؟
دیکھیں فاسٹنگ سے یہ ہوتا ہے نا آپ نتھر جاتے ہیں، لیکن رمضان میں نہیں نتھرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے صبح سے لے کے شام تک پرہیز کیا ہے، وہ افطاری میں جو کھانے کی اسپیڈ اور جس قسم کی چیزیں کھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو رمضان میں جو مادی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. تو جیسے مادی حکمتوں کی پکوڑے کھانے اور سموسے کھانے سے ایسی کی تیسی ہوتی ہے، روحانی حکمتوں کی ایسی کی تیسی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے مادی طور پہ بھی اپنے آپ کو پہ کنٹرول کرنا ہے اور روحانی طور پہ بھی اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے.